اچھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نثر کو چھوڑ کر نظم کو دیکھیں، اس میں آپ کو کہیں حمدیہ رنگ نظر آئے گا، کلرز ہیں، مختلف کلرز ہیں آپ کی شاعری میں، کہیں نعتیہ رنگ نظر آئے گا، کہیں تصوف نظر آئے گا، کہیں معرفت نظر آئے گی، کہیں عشق و مستی نظر آئے گی، کہیں سوز و گداز نظر آئے گا، کہیں حضوری نظر آئے گی، کہیں مہجوری نظر آئے گی۔ عجیب انداز اللہ نے عطا فرمایا، اور جو کلر اللہ تعالیٰ نے ان کی شاعری کو عطا فرمائے ہیں شاید ہی کسی دوسرے شاعر کی طرف ہم یہ دیکھ پائیں، یا ابھی تک تو ہماری نظر سے نہیں ہوتا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں چیز نظر آتی ہے۔ آپ کی شاعری، آپ کا فلسفہ جو ہے وہ قرآنی فکر سے مزین نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے ایک اسلامی فلاسفر کے لیے کہ اس نے شاعری بھی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ایک نشست میں کہ انہوں نے قرآن سے بہت تعلق قائم کیا۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آدم تو صلاۃ کے قبلہ مفتی صاحب نے ہمارے برادر محترم بہت خوبصورت پیرائے میں کچھ بنیادی توجیحات اور ترجیحات کی طرف اشارہ کیا آپ نے، اور سرنامہ کلام میں آپ نے بھی جو بات کہی وہ قابل غور ہے، ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اقبال محض تذکرے کا نام نہیں ہے، اور اقبال صرف اس بات کا بھی نام نہیں کہ ہم اقبال کو ایک خاص زاویے سے دیکھیں، پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بھول جائیں۔ اقبال یاد رکھنے کا نام ہے کیونکہ اس نے قرآن کو یاد رکھا اور قرآنی ذمہ داریوں کو یاد رکھا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مصلح اعظم ہے یا مصلح ہیں یا مجتہد ہے یا مفکر ہیں، کہیں نہیں بات کی ایسی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کا اعلان فرما دیا ملائکہ کے ذریعے، اور دلوں میں محبت راسخ کر دی، اسی لیے اقبال کی عزت ہے دل میں، اور وہ حدیث بھی موجود ہے کہ محبت اور نفرت کا فلسفہ، میں اشارہ کر کے نکل رہا ہوں آگے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم سے آپ محبت کرتے ہیں تو قرآن کریم آپ کی محبت کا عنوان بن جاتا ہے، اور آپ کے الفاظ میں اور آپ کی ادائی میں قرآن خود اپنے آپ کو بولنے لگتا ہے۔ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب یہ قاری ہے اور یہ قرآن بھی ہے، تو پھر صاحب قرآن نے کہیں سند دی ہے تبھی تو قرآن ہے نا۔ اب اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، اقبال کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے الشعراء یتبعون الغاوون والا معاملہ نہیں ہے۔ اقبال نے بامعنی شاعری کی ہے، اور اقبال نے اگر ساقی کی بات کی ہے، زمانے کی بات کی ہے، تو اس نے تنقیدی مباحث کو ذہن میں رکھ کر شاعری کو استعمال کیا ہے کہ توجہ دلوائے وہ۔ اور یہ جو آج کا دور ہے اصل میں یہ اقبال شناسی کا دور ہے، اور اگلے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پوری یقین کے ساتھ، اگلے 200 سال تک بھی امت مسلمہ اقبال کو نہیں سمجھ سکے گی۔